میرے پاس جو ہے نا ٹائم جو ہے وہ بہت کم بچا ہے. یہ جو معاملہ ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی جو کچھ لوگوں کو لایا گیا ہے کچھ ججز کو، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہے ریاست علی آزاد صاحب، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. جی ریاست علی آزاد صاحب کچھ بتائیں گے آپ کہ یہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بات یہ کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے. کیا وہ جو رولز بتائے گئے ہیں اس کے مطابق وہ لیجسلیشن ہوئی ہے؟ اور دوسرا جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کے اندر جو آرٹیکل 8 ہے، جو چیپٹر نمبر 1 ہے، اس سے متصادم نہیں ہے. کیا وہ لیجسلیشن آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے مطابق ہوئی ہے؟ کیا جو ٹرائیکاٹمی آف پار آئین کے اندر دی گئی ہے اس کے مطابق ہوئی ہے؟ کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ اس سے متصادم نہیں ہے؟ کیا 3 آرگنز تھے اسٹیٹ کے جس میں سے ایک آرگن کو بالکل کولیپس کر دیا گیا ہے اور اس کی آزادی بالکل ختم کر دی گئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو ہو جو آئین سے متصادم ہو تو اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اور کئی ایسے معاملات اور واقعات اس ملک کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر ہے کہ جب قوموں نے احتجاج کیا ہے تو قانون سازی جو ہے وہ واپس ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب دیکھیں کہ ابھی انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے. 26ویں ترمیم کے مطابق جو آرٹیکل 175A ہے اس کے تحت ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز ٹرانسفر کیے گئے ہیں، کیا وہ اس آرٹیکل کے مطابق ہے؟ اگر آپ اس آئین کو مانتے ہیں، 26ویں ترمیم تو حکومت نے کی، اس کو تو ماننا چاہیے. کیا یہ ود میلا فائڈی نہیں ہے کہ آپ باہر سے ججز لے آئیں اس لیے کہ 26ویں ترمیم کر کے آپ نے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا اور اب آپ 3 ججز لا کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی کا راستہ روک رہے ہیں؟ کیا یہ ود میلا فائڈی اور میلس پہ مبنی نہیں؟ ہم نے تو فیصلہ کیا چونکہ بار کا ایک رول ہوتا ہے. بار ہمیشہ گورنمنٹ کی اپوزیشن ہوا کرتی ہیں. بار جو ہیں ان کا رول عوام کی ترجمانی ہوتی ہے، ان کے حقوق کی ترجمان ہوتی ہے. تو ہم تو اپنا احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، ہم اپنا رول ایزیوم کر رہے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، تو ہم اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ریاست علی آزاد اسی معاملے میں رؤف عطا صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رؤف صاحب ذرا بتائیں گے آپ کے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ جو ریاست علی آزاد صاحب ہیں وہ تو اس کے خلاف احتجاج کر، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن میں آئین پاکستان کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا کہ دستور پاکستان کا آرٹیکل 200 جو ہے وہ ویل ڈیفائن میکنزم فراہم کرتا ہے کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار جو اس میں وضع کیا گیا ہے، صدر پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا اس آرٹیکل کے تحت کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں بجز رضامندی اس جج کے جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس کی رضامندی بھی اور ان کی مشاورت جو ہے وہ بھی لازمی ہے. اس کی اگر یہ پورا ویل ڈیفائنڈ جو میکنزم ہے، اگر اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد کوئی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو میرا خیال پھر یہ آئین کی روح کے مطابق سارا عمل ہوا ہے. تو اس میں احتجاج کرنا وہ شاید کسی اور حوالے سے ان کا ہو کہ کوئی سینیارٹی کے حوالے سے یا کس اور حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں وہ جس کی ان کا حق حاصل ہے وہاں کی بار کا. لیکن میں اس بارے میں جو آئین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور آئین کی روح کے مطابق یہ سارا عمل مکمل ہوا ہے. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان نے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، پنجاب بار کونسل نے، KP کے بار کونسل نے اور دیگر بار نے اس ٹرانسفر کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس کو خوش آئینہ قرار دیا ہے. تو لہٰذا اس پہ احتجاج میرا خیال بنتا نہیں ہے. دوسرا ایک سوال جو آج کل اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو سینیارٹی کے حوالے سے کہ کیا مسئلہ پیدا ہوگا. میری اس میں لیگل اوپینین یہی ہے کہ سینیارٹی جو ہے ان کی فرام دی ڈیٹ آف ایلیویشن رن کرتی ہے کسی بھی جج کی. جیسے ہی وہ اوتھ لے لیتے ہیں اپنے آفس کا تو پھر ان کی سینیارٹی وہاں سے رن کرتی ہے. اگر وہ ٹرانسفر ہو کر آنے والے جج کی سینیارٹی بھی
اپنے ساتھ وہ کیری کریں گے, وہ چینج نہیں ہوگی جی, وہ سینیارٹی اس کی رن کرے گی. بہت بہت شکریہ رؤف فتاح صاحب, بہت تھینک یو ویری مچ. اچھا زرتاج گل وزیر صاحبہ, یہ اب وکلا برادری ہمیں کچھ تقسیم نظر آ رہی ہے, کیا آپ کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس قائم کیا جائے اور آئین کی بحالی کے لیے, تحفظ کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے, آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن میر صاحب, انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے, انسان اپنے ضمیر کے مطابق حق کے لیے لڑ پڑتا ہے, پیسفل احتجاج کرنا سب کا حق ہے. بٹ افسوس کی بات یہ کہ موجودہ حکومت اٹ سیلف خود متنازع ہے, پیکا ایکٹ میں بھی متنازع ہے, 26 آئینی ترمیم میں ججوں کے جو مسائل آئے وہ بھی متنازع ہے, پھر الیکشن بھی متنازع ہے. تو اتنے سارے متنازعات ہیں اس حکومت کو, لیکن اس حکومت کی یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے, نہ کریڈیبلٹی کہ یہ کوئی معاملات کو فورسی کر سکے یا کوئی حل نکالیں. بہرحال جو پوزیشن ہم ہیں اور جو یہ جتنے بھی فورمز ہیں اس پہ ہم ان فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو سسپینڈ ہے, یہ جو آئین کے ساتھ 26 آئینی ترمیم کے بعد یا ججوں کے ساتھ جس طریقے سے, یا پیکا ایکٹ میں جس طریقے سے ہمارے میڈیا کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, یا جس طرح ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ابھی 8 فروری آنے والا ہے, اپنے قیدیوں کے لیے, اپنے کارکنان کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. لیکن یہ کہ میری, چونکہ ابھی آپ نے وہ پچھلے تجاوزات پہ بات کی, تو میری آپ کے پروگرام میں عقیل صاحب سے یہ ضرور ایک ریکویسٹ ہے کہ پھر اتنا بھی جگرا رکھیں کہ جن کے گھر کے آگے باقاعدہ لوہے کے باڑ لگے ہوئے ہیں دفتروں کے آگے, ایک ڈی سی اور ایک کمشنر تک اور کسی ایک ڈی پی او آر پی او تک ایک سائل جو ہے وہ 10 ناکے کراس کر کے آتا ہے. تو ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لیجیے گا جو مین روڈ انہوں نے بند کیے, اور باقاعدہ اتنے بڑے بڑے, کون سی مین روڈ؟ جتنے بھی آپ کسی بھی سرکاری بڑے افسر کا جو دفتر ہے نا, اس کے آگے جو 10 ناکے ہوتے ہیں, اور اس 10 ناکوں کے آگے باڑ کے علاوہ میر صاحب باقاعدہ پتھر کے بلاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا جی, میں تو ذرا ان تجاوزات کو بھی پھر ہٹانے کی کوشش ذرا پھر یہ سن لیا نا اب آپ نے, میں اس کو, ہم اس کو کراس چیک کریں گے اور جہاں پہ نظر آ گیا اس کو دکھائیں گے بھی. لیکن عقیل ملک صاحب, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, تو آپ کے ایک وکیل ساتھی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے آج سیولین کے ملٹری ٹرائی کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا ہے کہ مجھ پر ایف آئی آر ہے کہ 26 نومبر کو 3 رینجرز اہلکاروں کو میں نے قتل کیا, اور ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا کہ میں نے ہی قتل کا منصوبہ بنایا. مجھے کہا جا رہا ہے عدالتوں میں اور ٹی وی پر بولنا بند کر دو ورنہ تمہیں رینجرز اہلکاروں کے قتل پر ملٹری کورٹس لے جائیں گے. ہو سکتا ہے مجھے 7 فروری کو اسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے. آرمی ایکٹ میں سویلین سے متعلق دفعات دہشت گردوں کے لیے ہیں, مگر حکومت اپنے مخالفین پہ لگا رہی ہے. اور یہ باتیں راجہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ کے سامنے کی ہے. تو عقیل ملک صاحب, 8 فروری سے پہلے حکومت پی ٹی آئی کے لیڈروں کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, ضرور کرے, لیکن اس طرح کی دھمکیاں دینا یہ مناسب ہے؟ میر صاحب, سب سے پہلی بات ہے کہ اگر انہوں نے میں نے تو ان کی یہ بات کورٹ روم میں نہیں سنی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں بالکل اس پہ یقین رکھتے ہوئے انہوں نے کی ہوگی, پر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی دھمکی ان کو ملی ہوگی. وہ ایک آفیسر آف دا کورٹ ہیں, ایک وکیل ہیں, ایک اپنی سیاسی جد و جہد ہے ان کی, تمام تر معاملہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن جو گفتگو انہوں نے عدالت کے باہر کی وہ تو میں نے بالکل ضرور دیکھی, اور وہ اس خط کے حوالے سے تھی, اور سوال کیا ایک آپ کی برادری سے صحافی بھائی نے سوال کیا, وہ الٹا اسی پہ ہی ناراض ہوئے اور اس پہ ایک بڑا لمبا چوڑا بھاشن دینے کی کوشش بھی کی کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں جیل میں اینڈ سو فورتھ, اس کو کوئی سہولت نہیں چاہیے, اس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سہولت نہیں چاہیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا پٹیشنز میں دائر کر رہا ہوں کہ میرا اخبار بحال کرا دیں, مجھے ٹی وی چینلز دے دیں, مجھے ورزش کی مشینیں دے دیں, مجھے آرام و آسائش دے دیں. لیکن پہلے حکومت کہتی تھی کہ ورزش کی مشینیں ہیں. پٹیشنز آئے روز یہ لوگ دائر کرتے ہیں, تو ہیں نا, ورزش کی مشینیں تو ہیں, دیسی گھی سے بنے ہوئے کھانے بھی ہیں, اخبار بھی اب ہو گئی ہے, ٹی وی بھی بحال ہو گئے ہیں, تو یہ پھر کیوں بار بار ایک پٹیشن کرتے ہیں؟ مجھے بھی لے جا کے دکھا دینا. ایگزیکٹلی میر صاحب, پلیز اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کے میں ممبر ہوں. 3 دفعہ اسپیکر صاحب کو, جیل انتظامیہ کو, پنجاب حکومت کو ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل سے سٹارٹ کر کے تمام بیرکس, تمام خواتین کی, تمام پولیٹیکل قیدیوں کی اور تمام قیدیوں کو جو ہے ود میڈیا ہم جا کے جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ الاؤڈ کر دیں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. جتنی سہولیات انہوں نے دی ہیں
चीफ जस्टिस हर साहब ने एक और दफा एक कमेटी बनाई हुई है नहीं, जिसमें नहीं, खदीजा हर शाह दफा साहिबा भी हैं, हमारे दीगर लोग हैं, आसिमा स्टैंडिंग साहब भी कमेटी फॉर हैं। ह्यूमन राइट्स का ये हक है वो जाएं, कि आप बिल्कुल जाएं। नहीं, हमें फिर रोका जाता है, हमारे अभी तो तक खदीजा शाह साहबा को इजाजत मिली है इमरान खान को मिलने की? किसी स्पेसिफिक मुल्जिम को मिलने की इजाजत नहीं होती, ओवरऑल आपने देखना है। अच्छा, अगर मीर आपको साहब, कमेटी का मेंबर साहब, बनना ही किसी मखसूस प्लान के तहत है तो फिर ये नहीं मीर हो साहब, सकता। ओवरऑल आप जाएं, पूरे पाकिस्तान की जेलें विजिट करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी से मखसूस मुलाकात करके कोई पैगाम रसाई तो ये नहीं इंटीरियर हो सकता। कमेटी को, ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाने दिया जा रहा है। हम 3 दफा लिख के दे चुके हैं, उसमें जानबूझ के रोड़े ये वही कमेटी है, ये वही कमेटी है जिसमें गौहर साहब भी हैं। जी गौर साहब, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, गौर ये साहब- सलमान अकरम राजा साहब के बारे में। मीर साहब एक सेकंड, एक सलमान अकरम राजा साहब के बारे में आज तक पूरी उम्र का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इंतहाई इज्जतदार, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा इज्जतदार इंसान है। अब उसका सबसे बड़ा गुनाह हो गया क्योंकि उसने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। इसलिए अब आप उसको ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द है। यानी आज तक जितनी उम्र का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक था। ये शेर अफजल मर्द भी उनके खिलाफ यही अब बातें जब कर उसने रहे हैं। नहीं, हम तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर और रहे हैं ये ना। सलमान अकरम राय साहब नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे।